اسپیکر صاحب، ہمیں اپنے لیڈر سے کیوں اتنا پیار ہے؟ جناب عمران خان سے ہمیں اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ باقی سارے بھی لیڈران ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اسی مٹی کا بچہ ہے۔ آج ہم اگر عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کی غیرت مند ہونے کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس گھر کی کفالت جو بھی مرد کرے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں کفالت والا بندہ جو مشری کرے گا، جو آگے جائے گا، وہ غیرت مند ہوگا، کیونکہ بغیرت بندہ اپنے گھر اپنے بال بچوں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ اور عمران خان کی غیرت کا آپ اندازہ کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ وہ ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پرائی جنگ میں میرا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت میرا خدا مجھ سے اس کا پوچھے گا۔ کیونکہ ایز اے پی ایم یہ سارے میرے بچے ہیں اور مجھ سے اس ایک بچے کا پوچھا جائے گا۔ تو اگر اس میں اتنی غیرت ہے، اس کو اپنے ایک بچے کا اتنا خیال ہے، ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، کس کی چل رہی ہے، کہاں سے چل رہی ہے، سب کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ پرائی جنگ میں میرے بچے ایندھن کیوں بنے؟ مجھے کوئی فائدہ تو بتائیں، کوئی میرے بچے اس میں ایندھن کیوں بنے اور کب سے بنے اور کب تک بنیں گے؟ کوئی ٹائم مجھے بتائیں۔ اس کے بعد اگر عمران خان سے اڈوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کا کوئی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا کہ جتنے جنازے پاکستان سے اور پھر اسپیشلی کے پی سے اور اسپیشلی مرجڈ ایریا سے اٹھے گئے، تو میں کہتا ہوں اتنے جنازے اگر کسی جنگ عظیم میں بھی کسی ملک کے گرائے گئے ہوتے تو میرے خیال سے اس ملک نے کوئی بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا۔ ہمیں تو کوئی ہمارا فائدہ دکھائے کہ ہم نے کتنا فائدہ کیا اور کتنا نقصان ہم نے کیا۔ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ابھی بھی اپنے لیڈر کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جناب جو بھی لڑ رہے ہیں ان سب کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں۔ کسی کے ساتھ بھی اس بات میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ بات وہ لیڈر کرے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ وہ پھر عوام کو مجھے یہ یقین دہانی دے کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، لیکن اگر میرے ایک بھی پاکستانی کی لاش گری تو میں اگلوں کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔ اس میں پھر یہ غیرت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر میرے مقبرے میرے قبائل کے ایکس مرجڈ ایریاز کے لوگوں سے بھرے جا رہے ہیں اور آپ کہیں میں نہیں بیٹھ رہا، آپ کہیں گے جی میری فرعونیت اتنی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ یہ تڑ اس بندے میں ہونی چاہیے کہ وہ پھر اپنے ایک بھی پاکستانی کے جنازے پہ ایسا ایکشن لے کہ ہم کہیں کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ورنہ میں یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ آج کل وہ زمانے نہیں رہے کہ کسی کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ جنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، ہم ایک بندے کو پتہ ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو پاکستان کے ہر باشندے کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جب امریکہ باگرام کی بات کرتا ہے، طالبان انکار کرتے ہیں، مرجڈ ایریاز میں حالات خراب ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مرجڈ ایریاز کے لوگ یہ آپ ان کو صرف اس لیے مارتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں آپ لوگوں نے پہلے سے تعلیم کی کمی چھوڑی تھی۔ یہ ان کو آپ اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ان میں سیاسی شعور ابھی تک نہیں تھا، ابھی انشاءاللہ ان کے جوان آ رہے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں میں مرج سے ہوں، میں ادھر رہتا ہوں، اور میں جس طریقے سے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے جنہوں نے بھیجا ہے یہاں میں ان کی آواز آخری حد تک پہنچاؤں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دوسری، اسپیکر صاحب میری بہن نے بھی بات کی، وہ کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کہ جی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی آپ طنز بھی ایسا کریں کہ کوئی دیکھنے والا کم سے کم آپ کو یہ کہے کہ واقعی آپ کوئی تعلیم یافتہ ہے، واقعی آپ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، واقعی آپ کی یہ بات
آپ ایک سائڈ سے کہتے ہیں کہ جی 15 اور 20 اور 1 مہینہ ہو گیا اور آپ کابینہ نہیں تشکیل دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ تو ہر سی ایم کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جا کے جیل میں کسی سے مل سکتا ہے، لیکن وہ بات چھوڑیں، اس بیچارے نے تھرو پراپر چینل پنجاب کو لیٹر لکھا، سی ایم صاحب نے تھرو پراپر چینل فیڈرل کو لیٹر لکھا، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ چلا گیا، وہ کورٹ گیا، اور کورٹ میں چیف جسٹس خود بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی ایم صاحب کو جو ہے نا اس کی ملاقات کروائی جائے۔ اور اس کے بعد بھی میں ٹاک شوز پہ دیکھ رہا ہوں، کچھ بے ضمیر میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ رات کو یہ ٹاک شو واپس دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل افریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کو ٹکراؤ کہتے ہیں تو میں بار بار ٹکراؤ کروں گا اور آپ قانون پہ جائیں۔ او بھائی، آپ جو چیف جسٹس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور سی ایم باہر جیل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے لیڈر سے نہیں ملا رہے، اور اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی آپ اس بندے کی بات سے بھی اتنا ڈرتے ہیں، اتنی آپ میں ڈر ہے اس بندے کی کہ اس کے ساتھ اس کے سی ایم کو ملانے کو بھی آپ ایک بہت بڑا ایک پتہ نہیں دھماکہ سمجھتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اینی ہاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی شرم و حیا رہتی ہے تو کل سی ایم صاحب انشاءاللہ جائیں گے اڈیالہ جیل۔ میں ادھر سے یہ کہتا ہوں کہ جو گئے گزرے وہ چپے تو چھوڑیں، اگلے والے ہم شمار کریں گے کہ آپ قانون پہ کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ کتنے قانون ساز ہیں۔ اس کے ساتھ اسپیکر صاحب میری لاسٹ ایک ریکویسٹ ہے، اور میرے خیال سے یہ آج پورے پختونوں کے سائڈ سے جو ہے نا یہ آواز ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ افغانستان کے باشندوں کو یہاں سے نہ نکالیں جن کے پاس ویزے نہیں ہیں یا جو غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں، آپ نکالیں، لیکن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کرے گا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں کسی کو 20-25 سال رکھ لیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پلائیں، اور آخری دن ان کو جو ہے لاتے مار کے ایسا بگائے کہ وہ بندہ وہ آپ کے 20 سال کا احسان بھی نہ مانے اور جاتے ہوئے آپ کو گالیاں بھی دے۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ہے، ہمارے ساتھ یہ یہاں رہے ہیں، ہمارے ساتھ ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے، ان کے بچوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں یہاں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا تقاضا ہے، بین ایز اے پاکستانی ہونے کا تقاضا ہے کہ ان کو ٹائم دے، ان کو طریقے سے بلائیں۔ ان کو اعزاز دینے کے لیے ایک بریگیڈیئر لیول کا آفیسر، ایک ہمارا چیف یہ ہمارے کمشنر کے لیول کا آفیسر، اور ساتھ میں خیبر کا ڈی سی، وہ ساتھ جائیں اور بارڈر کے پاس تورخم میں ان سے مصافحہ کر کے ان سے معافی بھی مانگے، ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے آپ کو اتنا سال پالا پوسا، آپ جائیں، آپ کاغذی ڈاکومنٹڈ وہاں سے دوبارہ تھرو پراپر چینل ہمارے لیے اپلائی کریں، ہمارے سائٹ سے اگر آپ کو ویزا اپلائی ہوگا تو آپ دوبارہ آئیں، ہم آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں، اور ابھی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ آپ بغیر کاغذات کے ادھر نہیں رہ سکتے۔ جس طریقے سے نکالا جا رہا ہے، تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، اسپیکر صاحب جو ابھی تک جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، آپ یقین مانیں مجھے کوئی لاتے مار کے اگر میرے گھر سے نکالے، وہ میرا ابا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم میں جب تک زندہ ہوں گا میرے لیے اس کی جو ہے نا وہ نہیں، میرے دل سے نہیں نکلے گی۔ ہم چھوٹے تھے، ادھر سے ہم نے پڑھائی کی، تب سے یہی حالات تھے، اور ہم اس چکر میں تھے کہ یہ انشاءاللہ بہتری کے سائڈ پہ جائیں گے اور بہتری کے سائڈ پہ جائیں گے۔ ہمارے بچے ہو گئے، ابھی بھی وہی حالات، وہی آپریشنز، وہی فوجی آپریشنز کے تھرو امن ڈھونڈنا، اور جب ایک آپریشن ختم ہوتا ہے اور ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کامیابی حاصل کی، حالانکہ ان علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں جس کا بھائی شہید ہوا ہوتا ہے، جس کی بیٹی شہید ہوئی ہوتی ہے، جس کا بھتیجا مرا ہوتا ہے، اس درد سے جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ کیا ہے۔ آپریشن سے، فوجی آپریشن سے اگر فائدے ہوتے
तो मेरे ख्याल से आज सबसे ज़्यादा मर्ज्ड एरियाज जितने भी हमारे 7-8 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, सबसे ज़्यादा महफूज ये एरिया होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा फौजी ऑपरेशंस यहाँ हुए हुए हैं। वो बुनेरी साहब एक शेर में इस सिचुएशंस को बयान करते हुए कहते हैं कि पुरसदई जंग वशो द तबाही जंग वशो, पुरसदई जंग वशो द तबाही जंग वशो, यौ वही माँ वगटो बल वही माँ वगटो, सो कोई अंग्रेज वगटो सो कोई मुला वगटो, यौ लेवने नास दे दगा खबरी औरी द दीव माजग खराब दी, जंग सो गटले निशी प जंग के गट नश्ता, जंग सरासर तावान दे कमो यकीन नाराजी दा कुंड रंड शुमार कई, दा यतीमान राशमार कई, दा लंग कूरून शुमार कई और दा बर्बाद जुड़ून शुमार कई, कचरता दा गटवी नुतासो गट वकड़ा देशतोम सरू खोड़ो यो नवे जंग शुरू कई चे नूरा गटा वकई। तो